یہ جو میں نے عرض کیا کہ عزا خانوں کے دروازے جو کھلے ہیں یہ ابواب شفاعت ہیں جو کھل گئے ہیں. یہاں سے علمی شفاعت بھی حاصل ہوتی ہے، عملی شفاعت. علمی شفاعت کا وسیلہ ہے یہاں قرآن، سبحان اللہ. اور عملی شفاعت کا وسیلہ ہے رسول اور اہل بیت رسول کا زندہ کردار. اگرچہ یہ تقسیم بھی اعتباری ہے، یہ بھی نسبی ہے، یہ بھی اضافی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان زندہ کرداروں سے علمی شفاعت حاصل نہ ہوتی ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن سے عملی شفاعت نہ حاصل ہوتی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. علمی شفاعت اور عملی شفاعت دونوں قرآن سے بھی حاصل ہوتی ہے، اور دونوں رسول و اہل بیت رسول کے زندہ کرداروں سے بھی حاصل ہوتی ہے. اب بتائیے جہاں دونوں چیزیں یکجا ہو جائیں وہاں شفاعت میں کوئی شبہ باقی رہے؟ صلوات پڑھتے ہیں محمد. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں. اب جب قرآن مجید کا تذکرہ آ گیا ہے تو پھر ایک فقرہ اور کہنے کا جی چاہتا ہے قرآن سے متعلق. یہ تو آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہوگا، بارہا گزارش کی ہے کہ یہ مدرسہ ہے کہ جس کی بنیادی کتاب، سبحان اللہ سبحان اللہ، بنیادی نصابی کتاب اس مدرسے کی قرآن ہے. بے شک یہ بارہا میں نے گزارش کیا. قرآن مجید معجزہ، یہ فقرہ بھی کوئی نیا نہیں، لیکن قرآن مجید کے اوصاف اور خصوصیات اتنے ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی عالم، کوئی مفسر، کوئی ادیب، کوئی فقیہ، کوئی متکلم یہ چاہے کہ قرآن مجید کے اوصاف بھی شمار کر لے. کچھ عرض کر رہا ہوں سبحان اللہ کہ قرآن مجید میں یہ خصوصیتیں پائی جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی یہ فہرست مکمل نہیں ہو سکتی. بے شک عجب معجزہ ہے قرآن. واہ واہ.